جو بدتینت لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں اس سے ظاہر کرنا کہ یہ الزام ان پہ نہیں آتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں فرماتے ہیں کہ الیاذ باللہ اگر امیر معاویہ کافر یا فاسق تھے یا ظالم جائر تھے یا غاصب جابر تھے تو الزام امام حسن پر آتا ہے، الزام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا ہے کہ انہوں نے کاروبار مسلمین و انتظام شرع و دین با اختیار خود ایسے شخص کو تفویض فرما دیا اور خیر خواہی اسلام کو معاذ اللہ کام نہ فرمایا۔ اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی، بادشاہت منظور نہیں فرماتے تھے، تو صحابہ حجاز میں کوئی اور قابلیت نظم و نسق دین کا کیا نہیں رکھتا تھا جو انہی کو اختیار کیا؟ تو اس پر فرمایا کہ ہمیں تو یہ مطلوب ہے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انگلی اٹھائے گا تو وہ انگلی حضرت امام حسن کی طرف جائے گی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات رسول علیہ السلام کی طرف جائے گی، اور ذات رسول علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی ذات تک جا پہنچے گی۔ اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہو اور انسان چپ رہے، اس بنیاد پر پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو المستند ہے عربی زبان میں عقائد پر آپ کا یہ حاشیہ، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ الطَّعْنَ عَلَى الْأَمِيرِ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالی عنہ طَعْنٌ عَلَى الْإِمَامِ الْمُجْتَبَى، کہ جو طعن کرتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ طعن کر رہا ہے امام حسن مجتبیٰ پر۔ یا دوسرے لفظوں میں اسی موضوع کو دیکھ لو کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر، آپ کے طرز حکومت پر، آپ کی سیاست پر اعتراض کر رہا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ میں بری ہو جاؤں، اس سے برات کا اعلان کروں تو پھر میں بچتا ہوں، ورنہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، تو اعلیٰ فرماتے ہیں طعن علی الامام المجتبی بل علی جدہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ طعن بنے گا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہاں نہیں رکے گا بل علی ربہ عز و جل، یہ طعن تو پھر رب ذوالجلال پر ہو جائے گا۔ تو سیاست معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لحاظ سے جو برات کا اعلان کیا گیا، تو کیا چیز ہے سیاست کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس چیز سے بری ہونا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ کیوں نہیں بتایا گیا لوگوں کو؟ جب نعرہ لگوایا گیا تو لاکھوں لوگ لگانے والے تھے، ان کا ایمان کہاں گیا؟ اور جب توبہ اور برات کی گئی تو پھر بتایا ہی نہیں گیا کہ کس چیز سے برات کر رہے ہیں۔ اگر اس سے مراد جنگ جمل ہے تو وہ سیاست معاویہ تو نہیں، وہ تو اجتہاد معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیاست معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا حصہ ہے امیر شام ہونے کے لحاظ سے، دوسرا حصہ ہے امیر المومنین ہونے کے لحاظ سے پورے عالم اسلام کا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جو معاملات ہیں اس پر اہل سنت اپنا فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتے اس مسئلے میں، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے مسئلے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص چاہتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے لیا جائے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ لیا ضرور جائے گا مگر پہلے حکومت مضبوط کی جائے۔ تو اس میں اجتہاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق ہے اور اجتہاد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا ہے۔ لہذا یہاں وہ جو جنگ والا مسئلہ ہے اس پر تو سارے اہل سنت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ خطا اجتہادی کہہ کے آگے دم بھی نہیں مار سکتے، اور اس اجتہاد کی تم
حمایت نہ کرو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اجتہاد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں برحق تھا، نہیں، وہاں کہو خطا تھی۔ اب یہ سارا مسئلہ تو پورا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ 64 لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلام کا پرچم لہرائیں، وہ حرمین شریفین اور اس کے علاوہ کتنے بلاد اسلامیہ پر ایک امیر کی حیثیت میں کے مقابلے میں کوئی دوسرا بندہ امامت کا دعوے دار نہ ہو، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلافت سپرد کر چکے تھے، اور اتنی فتوحات ہوئیں کہ یہاں تک کہ یہ جو ملتان کا علاقہ ہے، ابھی میں وہ حوالہ پیش کروں گا، سن 45 ہجری میں دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لاہور، ملتان اور ان علاقوں تک اگر پہنچے ہیں اسلام کے شیر تو وہ امیر معاویہ کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ تو اس سلسلہ کے اندر اب یہاں ایک عبارت میں نے پیش کر دی، لکھا فَإِنَّ تَفْوِيضَ عَزِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بِيَدِ مَنْ هُوَ كَذَا وَكَذَا بِنِظَامِ التَّعْيِينِ خِيَانَةٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، جو تان کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کریں تو پھر کہا یہ تان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوگا کہ انہوں نے معاذ اللہ اسلام سے خیانت کی، مسلمانوں سے خیانت کی، اور ایک بندہ جو ظالم تھا، حقدار ہی نہیں تھا، چلا ہی نہیں سکتا تھا دین اسلام کے نظام کو، اور اس کو انہوں نے نظام دے دیا۔ تو ہمارے نزدیک امام حسن مجتبیٰ پر انگلی اٹھانا حرام ہے، چونکہ ان پر انگلی اٹھے گی تو رب ذوالجلال کے فیصلے تک جائے گی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی ہوئی تھی۔ تو اس بنیاد پر یہ صورتحال ہے کہ ہم تحفظ جب کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ ناموس رسالت کا حصہ ہے، یہ جو ہے وہ الوہیت کے آداب کا حصہ ہے کہ اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور اس میں فتاوی رضویہ کے اندر بھی واضح طور پر فرق بیان کیا گیا کہ ہم ناسبی نہیں اور ہم رافضی بھی نہیں، اور ہم ایسے بھی نہیں کہ کوئی ناسبی کی گالی سے ڈر کے سنی عقیدہ بھی بیان نہ کریں۔ یہ صفحہ نمبر 201 یہاں لکھا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، لفظ یہ لکھے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضور پر نور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا، یہ لکھ کے اور پوری عبارت میں پڑھوں، بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پر نور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا سے، یعنی جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے مقابلے میں امام بخاری کہیں نیچے ہیں، ایسے ہی کہا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کہیں نیچے ہیں، اور یہ لفظ ساتھ بولے کہ فرق مراتب بے شمار، یعنی جو مراتب ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بے شمار مرتبے اونچے ہیں، فرق مراتب بے شمار، اور حق بدست حیدر کرار، لیکن فرماتے ہیں مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، یہ ہے عقیدے کا پل صراط، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، یعنی اس سے یہ مطلب ہے کہ جو جنگ تک نوبت پہنچی چونکہ اجتہاد کی بنیاد پر تھی، تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جنگ پر آ گئے تھے لہذا ان کے سب کیے قطرے پہ پانی پھر گیا اور ان سے برات کا اعلان کر دو، نہیں، وہاں صرف اتنا کہا جائے گا کہ خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی کے باوجود وہ کیا ہیں، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار، کہ جو ان پہ تان کرتا ہے تو وہ کار فجار ہے۔ اب آگے یہ فرق ہے، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں اعظم باللہ اسد اللہ کی سبقت و اولیت
وہ عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناسبی یزیدی۔ یہ ہے فرق ہمارا اور ناسبیوں کا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں جو معاویہ کی حمایت میں کیا کرے، عیاذم باللہ، اسد اللہ کی سبقت، یعنی اسد اللہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبقت کہ آپ آگے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، و اولیت کہ آپ ان سے پہلے مرتبے پر ہیں جو کہیں مراتب اونچے ہیں، و عظمت کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں زیادہ ہے، و اکملیت کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کہیں اکمل ہیں۔ یہ فرمایا کہ سبقت، اولیت، عظمت اور اکملیت، یہ چیزیں ان سے آنکھیں پھیر کر جو شخص مولا علی کی عظمت، اکملیت، سبقت سے آنکھیں پھیر کر جو شخص حضرت امیر معاویہ کی حمایت کرتا ہے ان کو آگے لاتا ہے، تو میرے امام نے کہا وہ یزیدی ناسبی ہے، وہ یزیدی ناسبی، جس نے کیا جرم کیا کہ اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سبقت، اولیت، عظمت اور اکملیت کا لحاظ نہ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروموٹ کرنا چاہا اور ان کو مولا علی کے برابر یا آگے بیان کرنا چاہا، تو میرے امام نے کہا وہ شخص جو ہے وہ ناسبی ہے اور یزیدی ہے۔ اور دوسری طرف اور جو علی کی محبت میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بلا دے، وہ شیعی زیدی ہے۔ اب یہ ہے میزان، یہ ترازو ہے اور یہ ہے دعوت فکر۔ میں نے جو آیت پڑھی وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ ایک ہی جماعت ہے جو انصاف کرتی ہے۔ اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سبقت، افضلیت، اکملیت اس کا لحاظ ہی نہیں کر رہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کر رہے ہیں، انہوں نے بھی عدل نہیں کیا، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف صحابیت ہی نہیں دیکھ رہے، اس کی حیا نہیں کر رہے، تو انہوں نے بھی عدل نہیں کیا۔ یہ ہیں اہل سنت و جماعت جو کہ عدل کے علم بردار ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بلند و بالا مرتبہ ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں اونچا ہے، اس کو بھی مانتے ہیں اور ذرہ بھر بھی انکار نہیں کرتے، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کے صحابی ہونے کی نسبت سے جو سرکار نے نوازا اس کو بھی مانتے ہیں۔ یعنی یہ عوام کو سمجھانا ضروری ہے، اب تو خواص بھی بھٹکے ہوئے ہیں کہ ایک سینے میں دونوں محبتیں یکجا کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر دونوں اکٹھی پائے جائیں تو پھر دونوں سچی ہیں، اگر جدا جدا ہو جائیں گی تو پھر فرق آ جائے گا۔ دونوں اکٹھی تب پائے جائیں گی کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار بھی سرکار کی وجہ سے کیا جائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار بھی سرکار کی وجہ سے کیا جائے۔ اب ذات رسول دونوں محبتوں کو اکٹھا کر رہی ہے۔ اب نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی کا خاندان کون سا ہے، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون بنو امیہ کا ہے اور کون کس خاندان کا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے دونوں کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے، اور اگرچہ اس میں فرق مراتب کا بے شمار ہے مگر شرف صحابیت تو دونوں طرف ہی موجود ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ان کلمات کے اندر بھی موجود ہے۔ حق بدست حیدر کرار کا فلسفہ آپ نے سماعت کر لیا، اور اب اس کی جو جنگ والی صورتحال ہے، اجتہاد، اس کی وضاحت بھی بڑی لازم ہے، اور یہی وہ وجہ ہے
کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا، خطا اجتہادی کی نسبت پر ابھی تک یعنی عوام کو پر افسوس کیا کہ جب بڑے بڑے خطیب